ان تنصروا اللہ اے ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، یا ان تنصروا رسول اللہ، یعنی اگر اللہ کے رسول کی مدد کرو تو اللہ کے رسول کی مدد کرو یا اللہ کے دین کی مدد کرو، تو در حقیقت اللہ کی مدد ہے، ورنہ اللہ تمہارے مدد کا محتاج نہیں ہے، نہ رسول اللہ کے مدد کرنے کے لیے محتاج ہے اور نہ دین کی مدد کرنے کے لیے محتاج ہے۔ لیکن دین اور رسول کی مدد کرنے کی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا، اس میں تمہاری بڑائی ہے، تمہاری فضیلت کا اظہار ہے کہ دنیا میں انسان کی توانائیاں کہیں کہیں صرف ہوتی ہیں، ان کی کوششیں کہاں کہاں خرچ ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہاری کوشش، تمہاری توانائی، تمہاری طاقتیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق رسول اللہ کی تعیین میں اور اللہ کے دین کی نصرت میں خرچ ہو جائے، اس سے بڑی کمال کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تمہارے قدم کو ثابت قدم رکھے گا اور تمہارے مقابلے میں جتنی بڑی سے بڑی جماعت آ جائے گی، وہ پسپائی سے، ذلت و خواری سے وہ جماعت دو چار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحیح جگہ پر صحیح قائم و دائم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جنہوں نے کفر کیا ہے فتعسا لهم، تو ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اور ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع اور برباد کر دیا۔ کفر کرنے کے نتیجے میں انسان کے اعمال برباد، اور پھر وہ انسان تباہی و بربادی سے دوچار۔ کیوں؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے ان کے پاس اتاری، یعنی قرآنی آیات اور قرآنی فرامین کو ناپسند کرنے کے نتیجے میں انسان کے اعمال برباد اور ان کو تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑا۔ نے فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُ، کہ یہ لوگ روئے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کرتے کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی تاریخ کے صفحات کو دہرانے کی تاکید کی گئی اور روئے زمین میں سیر و سیاحت کے ذریعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی۔ انسان تفریح کرنے کے لیے آتا ہے، موج و مستی کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، لیکن تفریح کرنے کی جو وجہ ہے، اس سے پہلے قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا، اس کو دیکھنا ہے۔ کیا فرمایا کہ یہ لوگ روئے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کرتے کہ وہ دیکھ لیتے کیسا انجام ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ قوم لوط کی بستیوں، قوم شعیب کی بستیوں، فرعون کی قوم کا حال ہو، قوم سمود ہو یا قوم ہود ہو، ہود علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، قوم ہود ہو کی قوم سمود ہو، ان سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ کہ مدینہ مکہ کے گرد میں تو ان کے گھر پڑے ہوئے، جا کے دیکھ لو کتنی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں اور کتنی بڑی بڑی مضبوط اہم خاندان کے لوگ تھے، اونچے لمبے تڑنگے ہٹے کٹے مشٹنڈے سب طرح کے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کوئی طاقت اس کی کام نہ سکی۔ سیر و سیاحت کرو، پتہ لگاؤ کہ اس کا انجام سچ ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کہا ان کی مثالیں میں سنائی جا رہی ہیں، ان جیسے ان کے بھی حالات ہو جائیں گے۔ اگر یہ کفار مشرکین مکہ اپنے حالات سے اپنے اعمال سے باز نہیں آتے اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے رکتے نہیں ہیں اور دین و ایمان کے خلاف کارروائی کرنے سے باز نہیں آتے، ان کے بھی حالات اسی انداز ہوں گے اس طرح کی مثال کو سنائی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل ایمان کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ مولا مراد ولی و کارساز، بگڑی بنانے والا، کام بنانے والا۔ اہل ایمان کا ساتھ اللہ کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اہل ایمان کا ساتھ دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اہل ایمان کا بال باقا نہیں کر سکتی۔ کافروں کے ساتھ اللہ جیسا کوئی ولی و کارساز نہیں ہے۔
ان کے تیار کردہ اپنے معبودان باطل ہیں۔ لات و عزیٰ کوئی اپنا ولی و کارساز سمجھتے ہیں، جو کھانے پینے کے محتاج، جو اٹھنے بیٹھنے کے محتاج، جو سننے سنانے سے محتاج۔ مکھی اگر اس پہ چڑھائے گئے کھانے کی چیزوں کو اڑا لے جائے، اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی جیسی کمزور مخلوق سے اپنے چڑھاوے کی چیزوں کو بچا سکے۔ ذوف الطالب المطلوب، یہ بھی کمزور ہے، اور جس کی پوجا کرتے وہ بھی کمزور ہے۔ تو ایسے کمزور لوگوں کا کوئی مولا تو نہیں ہے۔ مسلمانوں کا دین و ایمان مضبوط ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مولا ہے۔ اب مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کوئی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اس کا بدلہ لے گا، اس کے حساب ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا ایمان درست اور صحیح سالم ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر حالات سے دوچار ہیں، پریشانی ہمارے سامنے ہے، مجبور محض بنے ہوئے ہیں، ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے، ہم ہر جگہ لڑکارے دھتکارے جا رہے ہیں، دوڑائے اور مارے بھگائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صحیح نہیں ہیں، ہمارا ایمان صحیح نہیں۔ اگر ہمارا ایمان درست ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غمگین مت ہو، سست مت پڑو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر کامیابی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا معیار مطلوب جیسا ایمان چاہیے نا ویسا ایمان ہمارے پاس ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور 100 کے 100 پیمان ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان صحیح نہیں ہے تو افسوس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہماری مدد اس لیے چھوڑی گئی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کفار و مشرکین کی جانب سے ہمیں ہمارا پیٹ اس لیے آ رہا ہے یہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے، یہ اپنا نہیں سمجھتے، اللہ اپنا نہیں سمجھتا۔ ہم اللہ کبھی نہیں ہوئے اور بندوں کبھی نہیں ہوئے، تمہارے دونوں طرف سکھاتے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمایت کا ہاتھ روک لیا، تعاون کا ہاتھ روک لیا، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ اور ادھر کفار و مشرکین کا حال کیا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ولی و کار ساتھ نہیں ہے، اس کے نگہبان نہیں ہے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو چاہیں گے ویسے کر کے دکھا دیں گے۔ صورتحال ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے عقیدہ اعمال کو درست بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت دار سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال پہ لانے کی